کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں، معاذ اللہ۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ دیکھیں قرآن میں فرمائے گا نبی ہمارے جیسے ہو گئے، معاذ اللہ۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اس کو دل کی ڈائری پہ لکھ لیجئے گا۔ جو قرآن کے مفاہیم نبی پاک سے، صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ سے، علماء کرام سے چلے آ رہے ہیں، اگر کوئی ان سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی ترجمہ کرے گا تو وہ گمراہی کی طرف جائے گا، بعض اوقات تو کفر کے تاریک کھڈے میں گر جائے گا۔ اب آئیے اس کا جواب کیا ہے۔ سب سے پہلے دو الزامی جواب یعنی سمجھانے کے لیے دو جواب دوں گا، ایک قرآن سے اور ایک حدیث پاک سے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، فرمایا زمین پر جتنے جاندار ہیں، خواہ وہ چوپائے ہوں، جانور، درندے، پرندے، أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، سب تمہاری طرح امتیں ہیں، سب تمہاری طرح امتیں ہیں۔ ادھر بھی مثل کا لفظ آیا، ادھر بھی مثل کا لفظ آیا۔ اب جو تو دلیل دے رہا تھا قل انما انا بشر مثلکم، دیکھیں قرآن پاک میں نبی پاک کو ہماری طرح فرمایا گیا بقول تمہارے، معاذ اللہ۔ اب یہ بھی قرآن پاک میں فرمایا جا رہا ہے نا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، سارے جاندار، چوپائے، جانور، درندے، پرندے، یہ سب کے سب تمہاری طرح امتیں ہیں۔ اب جو کوئی نبی کو اپنی طرح بشر کہتا ہے، پھر میں اس کو کہوں گا اے کتا جی، اے گدھا بلکہ کھوتا جی، اے خنزیر جی، وہ چونک جائے گا کہ مولوی صاحب مجھے کتا، کھوتا، خنزیر کہہ رہا ہے، میں انسان ہوں۔ میں کہوں گا قرآن سے ثابت ہے امم امثالکم، یہ سارے جانور تمہاری طرح امتیں ہیں۔ یہ الزامی جواب ہے صرف سمجھانے کے لیے۔ جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ جب امام الانبیاء کی بات آتی ہے، خاتم النبیین کی بات آتی ہے، سید الاولین والآخرین کی بات آتی ہے، تو کہتا ہے نبی ہماری طرح کا بشر ہے، معاذ اللہ۔ یہ ہماری طرح کا بشر کہنا پتہ ہے کن کا طریقہ ہے؟ یہ کافروں کا طریقہ رہا ہے۔ کافر کہتے تھے ما انتم الا بشر مثلنا، نبی کے بارے میں کہتے تھے تو ہماری طرح کا بشر ہے۔ پتہ چلا یہ ہماری طرح کا بشر کہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، کسی مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن پتہ کیا کہتا ہے؟ مومن کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بشریت جبریل امین کی ملکیت سے افضل ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اب آئیے دوسرا الزامی جواب حدیث پاک سے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے والدین کی طرف نظر رحمت یعنی پیار سے دیکھے، شفقت سے دیکھے، محبت سے دیکھے، اللہ پاک اس کو حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب کوئی اپنے آپ کو آئینے میں پیار سے، محبت سے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ اب یہی شخص محبت و پیار سے اپنے والدین کی طرف دیکھے، اس کو حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ تو اپنے والدین جیسا نہیں ہے۔ امام الانبیاء تو پھر امام الانبیاء ہے نا۔ یہ تھے دو الزامی جواب صرف سمجھانے کے لیے۔ اب آئیے حقیقی جواب اور اصل مفہوم کی طرف۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں بظاہر تمہاری طرح بشر ہوں، ظاہراً تمہاری طرح بشر ہوں، یوحى الی مجھے وحی آتی ہے۔ جس کے اوپر وحی آئے وہ عام بشر ہے۔ اس آیت کا مفہوم آسان لفظوں میں یوں سمجھیے گا، بشر مثلکم کا مطلب انسان ہے، خدا نہیں۔ یوحى الی یہ اللہ پاک کے رسول ہے، تمہارے جیسا نہیں۔ اور ہاں یہ بات واضح رہے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی پاک بشر نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی پاک بشر بھی ہیں اور نور بھی۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک میں نبی پاک کو نور بھی کہا گیا اور بشر بھی کہا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کوئی نبی پاک کی بشریت کا مطلقاً انکار کرے وہ کافر ہے۔ ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی پاک بشر بھی ہیں اور نور بھی، کیونکہ یہ دونوں باتیں قرآن سے ثابت ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ پاک کی طرف سے ایک نور آ گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک کا نور ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے اور بشر ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ہمارا ایمان ہے قرآن پاک کے ہر حرف پر۔ ہم یہودیوں کی طرح تو نہیں ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ کتاب میں جو من پسند باتیں ہوتی ان کو قبول کر لیتے، ان کو مان
مانتے، جو ان کے نفس کے خلاف باتیں ہوتی ان کا انکار کر دیتے۔ ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ پاک کے کلام پر بھی، رسول اللہ کے فرمان پر بھی۔ اب شیطان وسوسہ ڈالے کہ نبی پاک نور بھی ہیں اور بشر بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، نورانیت بشریت کی ضد نہیں۔ قرآن پاک میں جبریل امین جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں علیہ السلام، جبریل امین کے بارے میں فرمایا گیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور ہم نے اپنا روحانی یعنی جبریل امین کو بی بی مریم کے پاس ایک بشری صورت میں بھیجا، تو پتہ چلا نورانیت بشریت کی ضد نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب کہتے ہیں، اللہ کی، کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم، سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ پاک کی قسم حضور کی شان تو یہ ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان خود یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایک اور مقام پر امام اہل سنت کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ کیا مطلب؟ تعریف کا ختم ہو جانا بھی ایک عیب ہے، نبی پاک اس عیب سے بھی پاک ہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پوری نعت لکھنے کے بعد کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بات ادھر ختم کر دیا اعلیٰ حضرت نے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک معاذ اللہ ہماری طرح بشر ہیں، وہ اس حدیث پاک سے اپنا عقیدہ چیک کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے، بغیر کچھ کھائے پیے روزے رکھتے جانا، آج کا روزہ کل کا روزہ اس کے بعد کے روزے رکھتے جا رہے ہیں، نبی پاک وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام تو شہدائی تھے نا، ہر ادا پر قربان ہوتے تھے، تو صحابہ کرام نے اس ادا پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو نبی پاک نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ تم کمزور کیوں لگ رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لست کاحدکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، انی ابیت عند ربی، میں اپنے رب کے ہاں رات بسر کرتا ہوں، یطعمنی ویسقینی، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے جو کہ پوری امت میں افضل ہیں، اور تو کہتا نبی معاذ اللہ ہماری طرح بشر ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ عام مومن سے، عام مسلمان سے اللہ پاک کا ولی افضل ہے، تمام ولیوں سے تابعی افضل، اور تابعی سے صحابی افضل، اور صحابہ میں انصار والے افضل، انصار سے مہاجرین افضل، ان تمام میں احد والے افضل، احد والوں سے بدر والے افضل، بدر والوں میں عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین افضل، خلفائے راشدین یار غار سیدنا ابو بکر صدیق افضل، ابو بکر صدیق سے نبی افضل، انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم والے رسول افضل، اور اولو العزم والے رسولوں میں جناب ابراہیم خلیل اللہ افضل، اور جناب ابراہیم خلیل اللہ سے نبی پاک سید عالم امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ افضل ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور جس طرح قرآن اور حدیث کو پڑھنے کا حق ہے، سمجھنے کا حق ہے، عمل کرنے کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔